بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیکشن 11، واقعہ شق قمر۔ حلیمہ اس بچے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر بہت خوش تھیں، اور یوں بادیہ بنی سعد میں مزید 3 سال یعنی کل 5 سال گزر گئے۔ لیکن ایک روز ایک نہایت عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حلیمہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو گئیں۔ ہوا یوں کہ یہ بچہ ایک روز جب گاؤں کے دوسرے ہم عمر بچوں کے ہمراہ کھیل کود میں مشغول تھا کہ اچانک وہاں کوئی اجنبی نمودار ہوا، اور اس نے بچے کو زمین پر لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا۔ دوسرے بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچے اور بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں پہنچیں تو دیکھا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ قدرے بدلا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ اجنبی شخص جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے وہاں آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا، اور اس میں سے سیاہ نقطے کی مانند جمے ہوئے خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی اس حصے کو دل سے نکال کر پھینک دیا تاکہ شیطان کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب نہ آ سکے۔ پھر آپ کے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اس میں ایمان و حکمت کا جوہر بھرا، اور پھر اسی طرح جوڑ کر سینے میں اس کے مقام پر رکھ دیا۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب اللہ کے لیے ایک قسم کا روحانی آپریشن اور سامان عصمت تھا۔ اس حادثہ کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند روز بعد آپ کو شہر مکہ میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ بادیہ بنی سعد میں تقریباً 5 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سایہ شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ 6 سال کے ہوئے تو والدہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب سے خلوص و وفا کے اظہار کے طور پر مدینے کا سفر کیا۔ اس سفر میں کم سن بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ سوچ کر ہمراہ لیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ اس سفر میں کنیز ام ایمن بھی ہمراہ تھیں۔ یہ کم سن بچہ اس طویل اور کٹھن سفر میں مناظرات قدرت کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرتا رہا۔ اس مختصر قافلے میں مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔